حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا۔ اس نوجوان نے آ کے عرض کی، حضرت مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں اور میں گناہوں کو چھوڑ نہیں سکتا، مجھے ڈر بھی لگتا ہے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی پکڑ آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا۔ حضرت مجھے کوئی ایسا طریقہ بتلائیں کہ گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کے عذاب کا نشانہ بھی نہ بنوں۔ یوں سمجھ لے اس نوجوان کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ننگی تار کو ہاتھ بھی لگاؤں اور کرنٹ بھی نہ لگے، برف کو ہاتھ میں پکڑوں اور ہاتھوں کو ٹھنڈک بھی نہ ہو، آگ کے انگارے کو ہاتھ میں پکڑوں اور ہاتھ بھی نہ جلے۔ مطلب یہ تھا کہ گناہ بھی کروں اور اللہ کا عذاب نہ آئے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے شروع کے اندر حدیث بیان کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب گناہوں کی کثرت ہوگی تو اللہ کا عمومی عذاب نازل ہوگا۔ جب اس نوجوان نے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کے عذاب کا نشانہ بھی نہ بنوں، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا میرے پاس ایک نسخہ ہے، میرے پاس ایک طریقہ ہے کہ تو گناہ بھی کرتا رہے اور اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ اس نوجوان نے حضرت جلدی بتائیں وہ طریقہ۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا پہلی تجویز یہ ہے کہ جب بھی گناہ کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے اوجھل ہو کے گناہ کر لیا کرو۔ تو نوجوان کہنے لگا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے اوجھل ہو کے گناہ کروں؟ میں جہاں بھی جاؤں گا وہاں اللہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا بیٹا دوسری تجویز یہ ہے کہ جب گناہ کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کی زمین سے نکل کر گناہ کر لینا، قیامت کے دن کہہ دینا اللہ نہ تیری زمین کے اوپر گناہ کیا تھا نہ تجھے حساب و کتاب دیتا ہوں۔ تو نوجوان کہنے لگا حضرت یہ ساری زمین تو اللہ کی ہے، میں اللہ کی زمین سے کہاں نکل سکتا ہوں؟ اللہ کی زمین سے نکلوں گا پانی آئے گا، پانی بھی تو اللہ کا ہوگا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا بیٹا تیسری تجویز یہ ہے کہ جب موت کا وقت آئے اور اسرائیل علیہ السلام تیری روح قبض کرنے کے لیے تیرے پاس پہنچ جائے تو ملک الموت سے کہہ دینا کہ تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں توبہ کر لوں۔ تو نوجوان کہنے لگا حضرت ملک الموت میری بات کہاں مانے گا، وہ تو میری بات نہیں مان سکتا۔ حضرت نے فرمایا تیری بات نہیں مانے گا؟ حضرت نہیں مان سکتا۔ اچھا بیٹا چوتھی تجویز بتاتا ہوں۔ تو نوجوان نے کہا جی بتائیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا جب تجھے قبر کے اندر دفن کیا جائے، منکر نکیر سوالات پوچھنے کے لیے آئے تو ان سے کہہ دینا کہ میری قبر سے نکل جاؤ، میں تمہیں حساب و کتاب نہیں دیتا۔ تو نوجوان کہنے لگا حضرت یہ تو ممکن ہی نہیں کہ میں منکر نکیر کو قبر سے نکال دوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا پانچویں تجویز آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ حضرت کون سی؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کی وجہ سے فرمائیں گے کہ جا جہنم کی طرف اور جہنم کے اندر داخل ہو جا، تو اس وقت ضد کر کے کھڑا ہو جانا کہ اللہ میں جہنم کے اندر نہیں جاتا، میں نے جنت میں جانا ہے۔ تو نوجوان کہنے لگا حضرت یہ کیسے کر سکتا ہوں، میں اس وقت ضد کر کے کھڑا ہو جاؤں، میری تو ایک بھی نہیں سنی جائے گی، فرشتے مجھے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ نوجوان اب کسی طریقے کے اوپر بھی نہیں مان رہا تو آپ نے اس نوجوان کے دل پہ چوٹ لگائی اور آپ نے فرمایا بیٹا جب تو گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا، جب تو اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑ سکتا تو پھر مجھ سے نسخہ پوچھنے کے لیے کیوں آیا ہے؟ جب تو اللہ رب العزت کو حساب و کتاب نہیں دے سکتا، تیرے لیے مشکل ہو رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ بیٹا گناہوں کو چھوڑ اور اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لے۔ حضرت میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں، میں نے دن کے اجالے کے اندر بھی گناہ کیے، میں نے تو رات کی تاریکیوں کے اندر بھی گناہ کیے، میں نے تو لوگوں کے سامنے بھی گناہ کیے، خلوت کے اندر بھی گناہ کیے، کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا سچی توبہ کر لے، تیری زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ اربوں کے اندر ہوں گے، کھربوں کی تعداد کے بقدر ہوں گے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پھر اس نوجوان نے اللہ والے کے سامنے بیٹھ کے توبہ کی کہ حضرت آج کے بعد میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ بعض مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ نمازیں پڑھنے سے بندے کو تقوی ملتا ہے، زیادہ روزے رکھنے سے بندے کو تقوی نصیب ہوتا ہے۔ زیادہ نیک اعمال کی وجہ سے تقوی نہیں ملتا بلکہ گناہوں کے چھوڑنے کی وجہ سے بندے کو تقوی نصیب ہوتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کہ اللہ کے نبی میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، گناہوں کو چھوڑ دو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ رات کو
عبادت کرنی ہے، پوری رات مصلی کے اوپر گزارنی ہے، پیشانی زمین پہ ٹیکنی نہیں فرمایا، فرمایا گناہوں کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج کی مجلس کے اندر ہم پچھلے گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں، گناہوں کو اپنی زندگیوں کے اندر سے نکالیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ہم کچھ دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں۔ تمام حضرات، تمام خواتین اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں، اور یہ تصور کریں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔